کب؟ جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کیے ہوئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے. واقعہ معلوم ہے نا، تقریباً مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے جب جا رہے تھے تو بیچ میں 3 دن تک ایک غار میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر کے ساتھ. کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک بھی پہنچ گئے، غار تک ان کے پیر نظر آ رہے تھے، اور کفار مکہ قتل کرنے کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے. اور یہ 2 ہی لوگ تھے اندر. حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں قدموں کی آہٹ آ رہی ہے اور سارے ادھر آ رہے ہیں. اس وقت میرے آقا کا جو اطمینان تھا وہ کمال کا اطمینان. دشمن سر پر ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈ کر جب ڈرنے لگے تو میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کے کہا تھا، وہ جملہ آج بھی ہمیں حوصلہ دیتا ہے. آج بھی میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر مت ڈر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم مت کر، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں ان چھوٹیوں والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو بنا دیکھے اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، جو اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اس قوم آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، جس کو اللہ نے خود ہی کہا ہو، آپ کو کہا ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کروں گا تو ایمان والوں کی کروں گا. تمہارے لیے بشارت بھی ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اب دنیا اگر زیادہ سے زیادہ کسی بات سے ڈراتی ہے تو وہ تمہاری گردن مارنے کا ڈر ہے. اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہے تو بتاؤ مجھے. موت سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی سزا ہے؟ نہیں ہے. 2 چیزیں دنیا جھلاتی ہے، یا تو قید میں رکھ کر کے سڑا دے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں سڑ گیا، 25 سال سے جیل میں ہے، 30 سال سے جیل میں. ارے چوری چماری ڈکیتی ریپ میں جانے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. نام مصطفیٰ اور ان کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر کسی کو جانا پڑا، میرے عزیزو 30 سال کے 80 سال بھی اگر اندر رہو گے، کوئی غم کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں. میں نے خود اپنے مشائخ سے سنا ہے کہ اگر ساری دنیا تمہیں چھوڑ کر قید و بند میں رکھے، ڈرنا مت. تمہاری ماں اگر دیکھنے نہ آئے تو رسول اللہ خود تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. یہ بڑی بات نہیں میرے عزیزو. 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ابھی ہمارے اسی ملک میں کچھ نوجوان بچے قید ہیں. میں نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کے حوصلوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ان کی جیل کے اندر سے 3-4 ورق کی چٹھی میرے پاس آئی ہے، 3-4 ورق کی. اور ان نوجوانوں، ان کی عمر 25-30 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی، لیکن وہ چوری چماری میں گئے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نام مصطفیٰ پر گئے ہوئے. انہوں نے لکھا ہے کہ شب برات تھی، ہم عبادت کے لیے مصلی بچھائے، اور اچانک رات کو دیکھا کہ ہمارا حجرہ پورا اتنا روشن ہوا، اور پھر آنکھیں چندھیانے لگی جیسے لائٹ بہت زیادہ مار رہی ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک بھاری بھرکم آواز آئی کہ گھبرا مت، میں مدینے سے تیرا رسول آیا. میرے عزیزو، یہ جیتی جاگتی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس دن سے پھر یہ احساس ہوا کہ اب اور کس بات سے ڈرا ہوگی. قید و بند کی بات ہم جائیں گے شوق سے. نام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، چوری چماری سے نہیں. حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے اگر دنیا اندر ڈالتی ہے تو پھر ہم فخر سے کہتے ہیں میرے آقا و مولا سیدی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب الحوائج، ان کو خلیفہ نے 7 سال تک جیل کے اندر رکھا، زہر دے کر کے مارا. لیکن فرمایا گیا کوئی رات ایسی نہیں تھی جس میں حضور تسلی کے لیے نہیں آتے تھے. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ نبی پاک تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے، تمہیں ایسے ہی بیگانہ چھوڑ؟ ارے وہ میرا مصطفیٰ، میرا آقا و مولا جو ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، ایک ہرن روئے تو وہ بے قرار ہو جاتے ہیں. ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں رو رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا نا. میرے آقا خود اس کے پاس چلے گئے اور کان لگا کر کے سننے لگے، بتا تیری کیا دعائی ہے.
اس نے کہا یہ شکاری مجھے پھانس کر رکھا ہے، میرے 2 چھوٹے بچے جن کو میں دودھ پلا کر آنا چاہتی ہوں وہ بھوکے ہیں، آپ اس کو سفارش کر دیں یہ چھوڑ دے، میں بچوں کو دودھ پلا کر کے آؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے کہا یہ ہرن کہہ رہی کہ اس کے بچوں کی جدائی ہو چکی ہے، وہ دودھ پلا کر کے آئے گی، وہ تو ہنس رہا تھا۔ کہا بھلا جانور ایک بار چھوٹ جائے تو واپس آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جو جانور مجھ سے وعدہ کرتے ہیں وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس نے چھوڑا، وہ ہرن گئی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بچوں سمیت واپس آئی۔ اس دیہاتی نے جب یہ دیکھا، اے محمد جب تمہاری جانور بھی بے وفائی نہیں کرتے تو میں انسان ہوں، آپ کے قدموں میں جھکنے کا میرا زیادہ حق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں میرے عزیزوں، جو ایک بے زبان جانور ہرن روئے، نبی بے قرار ہو جائے اور اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بار کا معاملہ یہ بھی ہے کہ جس لکڑی کو حضور اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، حضور نے اس کو چھوڑ دیا لکڑی کو، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ صحابہ کہتے ایک بچے کے رونے جیسی آوازیں آنے لگی۔ حضور منبر چھوڑ کر اتر آئے اور جا کر اس لکڑی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ لکڑی میری جدائی کے غم میں رو رہی تھی، یہ جو تم نے بچے کے رونے کی آواز سنی کسی اور کی نہیں، یہ لکڑی کی تھی۔ وہ نبی مکرم ہر ایک کے رسول بن کر کے آئے، وہ جسے چاہے آوازیں سنا بھی دے۔ اس لکڑی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ جب تک آپ کے ہاتھ میں تھی تو فخر کرتی تھی، آپ نے مجھے جدا کیا ہے تو اس غم میں رو رہی ہوں۔ میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کا رونا بھی دیکھا نہیں جاتا، وہ منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں، منبر چھوڑ کر اتر آتے۔ ہرن کا رونا دیکھا نہیں جاتا، کیا امتی کی قسم پرسی پر وہ میرے آقا مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے۔ یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ مسلمانوں نا امید مت ہو، میں نے بات اسی کی چھیڑی تھی کہ اگر اس بھری دنیا میں کوئی ہمارا سہارا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ دنیا ڈراتی ہے تو ڈراؤ، ڈرانے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ دنیا کی سپر پاور چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں اگرچہ نہ ہوں، لیکن پوری کائنات کا نظام جس سے چل رہا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ مجھ نکمے کو دیکھ لو، میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں، لوگ آپ کی محبتیں میرے سر آنکھوں پر، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں رشتے کے اعتبار سے، لیکن اب ہر کوئی جانتا ہے تو صرف ایک ہی نام سے، وہ مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ ہمارا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رشتہ ہی تو ہے۔ ان کی باتیں کرتا ہے تو عزت دی جا رہی ہے، یہاں تک بٹایا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں کچھ کڑوی چیزیں بھی دیکھی، میرے قریبی لوگ جانتے ہیں، آزمائشوں سے گزارا گیا، اور ایسا نہیں ہے